ٹائم ہم موجود ہیں فیصل عباس صاحب کے گھر. میڈم آپ کیا لگتے جگر اس دنیا سے چلا گیا ہے؟ میں ایک پل بھی اسے مس نہیں کر پائی ابھی تک. بھائیوں کا اچھا بھائی، بیوی کا اچھا شوہر، ماں کا اچھا بیٹا، ساری خوبیاں میرے بیٹے میں تھی. کب ان کی خبر ملی کہ وہ شہید ہو چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی شہادت قبول تھی. چیخو پکار، پھر سارے محلے میں پھر شور مچ گیا. تو ایک بیٹا آپ کا شہید ہو گیا، جنت میں ہے. کیا اب خان صاحب نے دوبارہ کال کی ہے 2 جون کو، تو ابھی بھی جائیں گے باقی بھائی؟ شہادت کا درجہ کون ماں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کو ملے؟ ہر ماں مسلمان عورت کا نا یہ ایمان ہونا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈکشن. اس ٹائم ہم موجود ہیں فیصل عباس صاحب کے گھر. سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کی بیگم کو اور ان کی والدہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ویسے تو ایک پوچھنا تو نہیں چاہیے، اس پہ تکلیف کی گھڑی ہے لیکن ان کی مہربانیاں ٹائم دے رہی ہیں ہمیں. میڈم آپ کیا لگتے جگر اس دنیا سے چلا گیا ہے؟ کیا آپ کے احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ اب جب وہ گئے تھے کچھ کہہ کے گئے ہیں؟ آپ جان سکتے ہیں کہ ماں کے کیا احساسات ہوتے ہیں. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے 2 ماؤں کا درجہ دیا. میں نے اس کو پیدا نہیں کیا، ان کو پالا پوسا، ان کی میں 2 ماؤں، یعنی اللہ نے مجھے 2 ماؤں کا درجہ دیا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ تھا. میں ایک پل بھی اسے مس نہیں کر پائی ابھی تک، کہ جس طرح اس کا پیار محبت ہم لوگوں کے ساتھ تھا، گھر والوں کے ساتھ کا حسن سلوک لاجواب ہی تھا. بہت اچھا کہ ہمارے گھر میں جو کمی ہوئی ہے، جو ہمارے گھر میں جو ہمارا لوس ہوا ہے، وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. چاہے ساری دنیا میں کہ بچے آ جائیں یہاں پہ، میرے اس بچے کی کمی نہیں پوری ہو سکتی. ان کے اندر ایسی کیا نعم البدل نہیں ہے اس کا کوئی. بے حد اچھا بچہ، جیسے ایک ماں کا ہونا چاہیے، صالح بچہ، اس طرح کا بچہ تھا وہ. بھائیوں کا اچھا بھائی، بیوی کا اچھا شوہر، ماں کا اچھا بیٹا، ساری خوبیاں میرے بیٹے میں تھیں. ساری تکلیف کو تکلیف سمجھتا تھا. ابھی ریسنٹلی اس سے میں نے کہا تھا، میں نے کہا میں بیمار ہوں. تو میں نے میری جو اس سے باتیں ہوئی ہیں فون پہ، میں نے کہا میں بیمار ہوں اور ڈاکٹر نے مجھے کہا مجھے ٹیسٹ کروا لو نا. تو میں نے اس سے کہا کہ جس ڈاکٹر کے پاس میں گئی تھی تو وہ پیسے کم مانگ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا میں نے لیب بنوائی ہوئی ہے، میں آپ کا ٹیسٹ ہی ادھر کر دیتا ہوں. پیسے بھی اسے کم بتائے تھے. تو میں نے فیصل سے بات کی فون پہ. میں نے کہا کہ فیصل وہ میاں میر اس کی دادوں کا گھر ہے، تو میں ادھر ہی ڈاکٹر تھا. تو کہتا ہے نہیں، میں نے آپ کو نا اچھی جگہ پہ لے کے جانا ہے، اچھی جگہ سے آپ کے ٹیسٹ کروانے ہیں، آپ یہ بات نہ سوچو. یہ ہمارے ماں بیٹے کی باتیں ہو رہی تھیں. تو بس ایسی صفتیں تھیں اس کی، بہت یعنی کہ دل سے وہ ہمدردی کرتا تھا سب کے ساتھ ہی. کتنی دیر سے وہ پی ٹی آئی کی جماعت سے وابستہ تھے؟ وہ بیٹا وہ شروع سے تو وہ عمران خان سب کو پسند کرتا تھا. ہماری بلکہ پوری فیملی ہی عمران خان کو پسند کرتی ہے. بچے، بہنیں، بیٹیاں، بہو، سارے بچے. میں بھی کرتی ہوں. ظاہر ہے ہمارے وہ قومی کھلاڑی رہے ہیں اور ویسے بھی وہ ایک ایسا اچھے انسان ہے. ہمارے روکا نہیں؟ ماں کے تو دل میں پہلے اللہ پاک ڈال دیتا کہ یار آج کچھ خطرہ ہونے والا میرے بچے کے ساتھ، تو آپ نے روکا نہیں ان کو کہ نہ جاؤ فیصل؟ بیٹا رکا. ان کے گھر چھاپا پڑا نا. میں رہتی ہوں ادھر گارڈن ٹاؤن میں رہتی ہوں. تو میں نے انہوں نے پھر جب ادھر چھاپا پڑا تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ یہاں پہ کیا کارروائی پڑی ہے نا، نہیں بتایا. ہاں کہ پریشان نہ ہو جاؤں. تو میں بلکہ فیس بک پہ میرا سہیل بیٹا جو ہے نا وہ میرے ساتھ رہتا ہے. جی 3 بیٹے میرے ساتھ ہوتے ہیں. ہاں جی. تو اس کی بیگم نے مجھے آ کے بتایا کہ آنٹی وہ نا اس طرح فیصل بھائی گر گئے ہیں. اس نے مجھے اس طرح بتایا، لگتا ہے جیسے ان کو خبر آ چکی ہوئی تھی شدید والی، لیکن مجھے آدھی سی بتا رہے تھے. تو پریشان مجھے لگا نہیں، یعنی کہ ابھی ویسے ہی گر گیا ہوگا، کہیں سے گرا ہے. مجھے نہیں یقین تھا کہ اس حد تک وہ گر گیا. آپ کو کب ان کی خبر ملی کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ وہ بتا رہی ہوں پرسوں کی بات ہے یہ. تو یہ تقریباً 4 بجے تو مجھے چوٹ کا پتہ لگا نا کہ گر گئے ہیں اور ان کو ہاسپٹل لے کے چلے گئے ہیں. تو ہم رونا لگ گئے. یعنی کہ بتایا کہ زیادہ شدید خبر ہے. تو ہم نے پڑھائی شروع کر دی گھر میں، درود تنجینہ شروع کر دیا. میں نے اور میری دوسری بہویں ساری اکٹھی ہو گئی. 3 بہویں ہیں نا میری. تو وہ پھر وہ بھی آ گئی. ہم سارے مل کے، پوتے، میری پوتیاں، سارے مل کے ہم درود تنجینہ پڑھنے لگ گئے. تو پھر آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ پھر بس اللہ تعالیٰ کو اس کی شہادت قبول تھی. تو وہ پھر یہی خبر آ گئی کہ وہ فیصل بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو پھر چیخو پکار، پھر سارے محلے میں پھر شور مچ گیا، کیونکہ وہاں پہ سب کو ہی پتہ ہے. تو وہ پھر
ہم پھر ادھر آ گئے. چھوٹی بہو گاڑی چلا لیتی ہے تو اپنی گاڑی میں وہ ہمیں پھر ادھر لے کر آ گئی. یہ قیامت ہمارے اوپر اس طرح ٹوٹی, ہمیں نہیں پتا تھا. کون کون سے سیاسی حکمرانوں کی کال آ چکی ہے؟ خان صاحب نے کال کیا افسوس کے لیے آپ سے یا ان کی بیگم سے؟ نہیں, میرے ساتھ تو کسی کی بات نہیں. میرا تو کیا ہوتا ہے, واٹس ایپ ہی آج ہی کھلا ہے. کوئی حال ہی نہیں تھا ہمارا کہ لوگوں کی باتیں سنتے یا کسی کی بات سن لیتے. گھر میں ہی سارے آ گئے تھے خاندان والے. چھوٹا سا تو ہمارا خاندان ہے, داد ددیال ننیال اور ان کے بھی آ گئے تھے. فیصل صاحب کو ہی محبت سے عمران خان صاحب سے یا باقی بیٹوں کو بھی محبت ہے ان کو؟ نہیں, سارے بچے کرتے, بتا تو رہی ہوں. یعنی ماشاءاللہ اب تو ایک بیٹا آپ کا شہید ہو گیا, جنت میں ہے. کیا اب خان صاحب نے دوبارہ کال کی ہے 2 جون کو, تو ابھی بھی جائیں گے باقی بھائی؟ نہیں, ان کے تو سارے آ رہے ہیں. وہ میری بہو کو کہہ رہے ہیں, سپورٹ دے رہے ہیں. نہیں, میں آپ سے مالی یہ پوچھ رہا ہوں, دیکھیں آپ کے گھر ایک سانحہ آ گیا, جائیں گے میم؟ ہاں جی بالکل. نہیں, آئندہ خان صاحب کا جو لاہے عمل ہے دوبارہ 2 جون کو دوبارہ بلایا تو کبھی بھی آپ لوگ جائیں گے, دوبارہ سپورٹ کریں گے انہیں اتنا ہونے کے باوجود؟ دیکھیں, میں کسی کے ساتھ بھی نہیں جاتی, میں صحیح بتاؤں, کیونکہ میں تو بڑی مشکل سے کہیں سودا بھی لینا ہوتا نا گھر کا. میں شہادت کا درجہ کون ماں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کو ملے. ہر ماں مسلمان عورت کا نا یہ ایمان ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جو شہادت ہے نا اللہ اس کے رسول کے لیے دینی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر میرے بیٹے دیتی ہیں, آئندہ بھی خان صاحب بلائیں گے تو بیٹے جائیں گے آپ کے؟ میرے بیٹے اگر گئے ان کے لیے نہ گئے, ایمان کے لیے جائیں. اور مجھے نہیں پتا, یہ میں نے پہلے بھی چینلز والوں کو بتا دی یہ بات کہ جو بھی کوئی صحیح حکمران ہے وہ آئے ہمارے ملک میں. میں نہیں جانتی کون صحیح کوئی غلط ہے. بچے جاتے ہیں اپنی مرضیوں سے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ بچوں کو پتہ ہے کہ ہماری جو ماں ہے نا وہ نیوٹرل ہو کے سوچتی ہے. اللہ اس کے رسول کے لیے سوچتی ہوں, میں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں سوچتی ہوں, میری جان ان کے لیے, ٹھیک ہے. اور میرے بچوں کی اپنی سوچ ہے, ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے کون صحیح ہے, میں اپنے دماغ سے سوچتی ہوں. اگر وہ گئے اپنی مرضی سے تو 100 بسم اللہ عمران خان صاحب کے ساتھ, اگر ان کے ساتھ جائے تو 100 بسم اللہ نون لیگ کے ساتھ چلے جائیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ میرا جو ہے نا وہ ایک ہی ایجنڈا ہے, اللہ اس کے نبی کا, ٹھیک ہے. جو اس کا نام بلند کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. عمران خان صاحب کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ عمران خان صاحب کے لیے میرا پیغام, دیکھیں میں دونوں کو پیغام دے دیتی ہوں, نون لیگ کو بھی دے دیتی ہوں. دیکھیں حق دونوں کا بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. حکومت کرنے کے لیے جو لڑائی ہو رہی ہے نا کہ ہمارا وزیر اعظم کون بنے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں جو بھی کوئی پارٹیاں بننا چاہتی ہیں نا, کل میں نے یہ کہا تھا کہ دونوں بس کر دیں, اب ہم تھک گئے ہیں ان کی حکومتیں دیکھ دیکھ کے, ٹھیک ہے نا. صحیح کہہ رہی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہوں بیٹا؟ تو دوسروں کو بھی موقع دے دیں, آپ آگے آنے کا موقع دیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر آنا ہے اور اگر انہوں نے لڑنی ہے نا یہ لڑائی تو پورا من سکون طریقے سے کرنے دیں. نون لیگ والوں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی, اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں رحم ڈالے, تو ان کو بھی کام کرنے دیں. عمران خان صاحب کو بھی سکون سے کرنے دیں. یہ لڑائی, یہ جو لڑائیاں جھگڑے اور دنگا فساد, آنسو گیس پھینکتے ہیں اور ڈنڈا یہ کیا مارتے ہیں, یہ چیزیں نہ کرنے دیں. آپ کی بڑی مہربانی. ہم وہ بھی مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہو, بھائی ہو, آپس میں بھائی ہو, پورا امن طریقے سے کرنے دیں. حق سب کا بنتا ہے نا, حق تو سب کا ہے نا, تو آپ پورا امن طریقے سے کرنے دیں. تو یہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ کون نیا وزیر اعظم بنے گا. اللہ پہ آپ بھی چھوڑ دو, آپ بھی چھوڑ دو, اور اس ملک کی خیر مانگیں. خیر, اس کو اپنا گھر سمجھیں. یہ ملک نہ سمجھو, اس کو اپنا گھر سمجھ لو. یہ آپ کا گھر ہے, ہم سب کا گھر ہے. یہ قائد اعظم نے ہمارے نے کتنی تکلیفیں دیکھی ہیں. علامہ اقبال نے کیا خواب دیکھا, اس خواب کو پورا ہونے کی تو آپ بھی دعائیں کریں سارے مل کے کہ یہاں پہ کوئی اچھی حکومت آئے, کوئی اچھے لوگ آئیں, تاکہ لوگوں کو سکون ملے, اصل سکون ملے. ہمارے پاکستانی قوم پرامن سکون میں آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ لڑائیاں اور جھگڑے, ڈنڈا سوٹی چھوڑ دو, ڈنڈے سوٹے جو چلاتے ہو. ناظرین, یہ فیصل عباس شہید کی والدہ تھی. انہوں نے بتایا حکومت کو پیغام دے کہ پلیز پورامن طریقے سے کریں, کیونکہ بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. بہت شکریہ میم آپ.